الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم۔ درود شریف پڑھیں سارے ساتھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین محترم، سورہ یوسف کی ابتدائی 2-3 آیات کا ترجمہ کل کیا تھا۔ ایک بات تو میں نے یہ عرض کی تھی کہ یہ سورت مشرکین کے ایک سوال پہ اللہ نے بذریعہ جواب نازل کی تھی۔ دوسری بات جو اس سورت کی ابتدا میں اللہ نے کہا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، کہ یہ کتاب روشن آیات والی کتاب ہے۔ اس کتاب کی آیات کیا ہیں؟ روشن ہیں۔ تو یہ قرآن کی تفسیر کا قانون ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ جس سورت کی ابتدا میں اللہ کتاب کی صفت مبین لائے، جیسے یہاں تلک آیات الکتاب المبین، کتاب کی صفت کو کیا لایا؟ مبین۔ تو اس پوری صورت کے اندر اللہ تعالیٰ زیادہ تر نقلی دلائل بیان کرتے ہیں۔ کیا بیان کرتے ہیں؟ نقلی دلائل۔ نقلی دلیل وہ ہوتی ہے کہ گزرے ہوئی کسی امت کا واقعہ بیان کیا، کسی پیغمبر کا تذکرہ کر دیا، کسی پیغمبر کا واقعہ بیان کر دیا۔ تو اس کے اندر چونکہ حضرت یوسف اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، تو اس لیے شروع میں تلک آیات الکتاب المبین لگا کے اس بات کو ظاہر کر دیا کہ اس صورت کے اندر اللہ نے اپنے دعوے پہ جو دلیل لے کے آنی ہے وہ دلیل نقلی ہونی ہے، وہ دلیل نقلی ہونی ہے۔ تو کل بات میں نے کی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ مجھے 11 ستارے، چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ خواب جب بیان کیا اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، اور پیغمبر کو خوابوں کی تعبیر کا علم ہوتا ہے۔ یہ اللہ بذریعہ وحی قدرتی طور پہ اللہ ہر پیغمبر کے اندر یہ علم اللہ رکھ دیتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو فوراً پتہ چل گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو، میرے یوسف بیٹے کو اللہ اسی سلسلے میں چن لے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ یوسف کے سر پہ اللہ نبوت کا کیا رکھیں گے؟ تاج رکھیں گے، اور میرا یہ بیٹا نبی بنے گا۔ اور یہ بھی جانتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کہ بھائی میرے اس بیٹے سے کیا کرتے ہیں؟ حسد کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، نفرت نہیں، حسد کرتے ہیں۔ فرمایا اشارے کی ناؤں میں پتہ چلتا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو، چونکہ یوسف علیہ السلام کی والدہ محترمہ بچپن میں ہی یوں ہی آپ کو جنم دیا اس دنیا سے کیا ہو گئیں؟ رخصت ہو گئیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کو ماں والا پیار بھی دیتے تھے اور باپ والا پیار بھی دیتے تھے، ہر وقت اس کے پاس رہتے، اس کا خیال رکھتے، دن رات اپنی گود میں رکھتے، آگے پیچھے رہتے۔ تو دوسرے بھائی یہ بات دیکھ کے برداشت
نہیں کرتے تھے کہ ہم، یہ آگے بات آ رہی ہے، آگے بات تفصیل سے قرآن کرے گا کہ سارا کمانے والے ہم ہیں، محنت مزدوریاں کرنے والے ہم ہیں، ہم باہر جائیں گھر آئیں جب دیکھیں تو ہمارا باپ جو ہے نا وہ نظر کرم یوسف کی طرف زیادہ ہوتی ہے، ہماری طرف کیا ہوتی ہے؟ حالانکہ ہم کمانے والے ہیں، ہم لے کے جو ہے نا جو کچھ کما کے لے کے آتے ہیں باپ کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں، ہماری طرف زیادہ توجہ ہونی چاہیے۔ تو یہ ان کا ایک وہم تھا۔ کیا تھا؟ ایک وہم تھا، ورنہ ایک پیغمبر ہو کر وہ اپنی اولاد کے اندر کبھی نا انصافی کر سکتا؟ اولاد تو اولاد رہ گئی، کسی کام میں بھی پیغمبر نا انصافی سے کام، پیغمبر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے تو سارے بیٹے تھے، اور ہاں یہ قدرتی بات ہے، آپ بھی صاحب اولاد ہیں، اولاد میں سے کوئی ایک بیٹا یا بیٹی ایسی ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ والدین کو ذرا باقیوں سے پیار اور محبت کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو فطرتی طور پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا تھی؟ محبت زیادہ تھی۔ باقیوں سے کوئی یہ نہیں ہے کہ نہیں تھی، باقی بھی اپنے اپنے درجے میں اپنے اپنے مقام پہ بہت زیادہ پیارے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کو، مگر یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو پیار اور محبت کا ایک انداز تھا وہ انوکھا تھا۔ چھوٹے بھی تھے، بچے بھی تھے، ماں بھی دنیا سے چلی گئی تھی، مسکین بھی ایک لحاظ سے تھے، تو اس وجہ سے ہر لحاظ سے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے سر پہ جو ہے نا دست شفقت وہ بہت زیادہ کرتے تھے۔ تو یہ بات بھائیوں کو اچھی نہیں لگتی تھی، تو اس لیے کہہ دیا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ اے میرا پیارا بیٹا، اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ کیوں؟ اگر بھائیوں کے سامنے بیان کیا وہ پہلے آپ کے ساتھ حسد کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے خلاف کوئی تدبیر کرنے لگے، شیطان ان کے دل کے اندر کوئی غلط بات ڈالے اور وہ آپ کی جان کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اس لیے میرے بیٹے اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ کیوں؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں ہے، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وہ دن قیامت تو بعد میں آئے گی، جب اس کو جنت سے نکالا گیا، اللہ کی عدالت کے اندر کھڑے ہو کر اس نے یہ چیلنج دیا تھا، جس انسان کی خاطر، جس آدم کی خاطر تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے اللہ، میں اسی آدم کی اولاد کو دنیا کے اندر کیا کروں گا؟ بولو، گمراہ کروں گا۔ کہنے لگا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ اس لیے میرے بیٹے اپنے بھائیوں سے بچ کے رہنا۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اے میرے پیارے بیٹے، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اسی طرح میرا اللہ تجھے برگزیدہ کرے گا۔ کیا کرے گا؟
برگزیدہ کرے گا، ممتاز کرے گا، دنیا کے اندر تجھے بڑی عظمت نصیب فرمائے گا۔ جس مشن کے لیے اللہ نے تمہیں چن لیا ہے میرے بیٹے، تیرے ساتھ بڑا رحمت والا معاملہ ہوگا، تیری عظمتوں کو اللہ بڑا بڑھائے گا۔ فرمایا وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اللہ تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمائے گا۔ کیا عطا فرمائے گا؟ خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمائے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب کما اتمہا علی ابویکا۔ فرمایا جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے باپ دادے پہ کی ہے، اپنے ابراہیم پہ کی تھی اور اسحاق پر پوری کی تھی، اسی طرح تم پر اولاد یعقوب پر پوری کرے گا۔ یعنی وہ جو نبوت کا سلسلہ چل رہا ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اس لڑی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو یہ چلا سلسلہ نبوت، پھر یہ نسل در نسل چلتا رہا۔ فرمایا کہ جس طرح تیرا باپ پیغمبر، تیرا دادا پیغمبر، تیرا باپ پیغمبر اور پھر تیرا دادا پیغمبر، اسی طرح میرے بیٹے تو بھی ایک وقت آئے گا اللہ تیرے سر پہ بھی کیا رکھے گا؟ پیغمبری کا تاج رکھے گا، نبوت کا تاج اللہ تیرے سر پہ رکھیں گے۔ فرمایا کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم۔ اے میرے بیٹے، اے میرا یوسف بیٹا، ان ربک علیم حکیم، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ بات جب ہو گئی اب کیا کہنے لگے؟ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیات للسائلین۔ اے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، یہ جو واقعہ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف پیغمبر والا قرآن کے اندر بیان کیا جا رہا ہے، اس واقعے کے اندر یوسف کے بھائیوں کے لیے اور آیات للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے، کتنے گروہوں کا تذکرہ کیا؟ 2 کا، یوسف کے بھائیوں کے لیے اور سوال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ کیا ہے؟ بہت سی نشانیاں۔ آیات للسائلین، سوال کرنے والوں سے مراد وہ مشرکین مکہ کی جماعت جنہوں نے جو گئے تھے مکے سے مدینے کہ یہودیوں سے پوچھو کوئی ایسا سوال بتائیں محمد الرسول اللہ پہ کیا جائے، محمد پاک کو اس کا جواب نہ آئے، ہم تالیاں بجا دیں کہ دیکھو ہم کہتے تھے نا کہ یہ سچا پیغمبر نہیں ہے، تو پیغمبر کی جو دعوت اس کو بند کر دیا جائے، کوئی ایسا پروپیگنڈا کر کے۔ فرمایا کہ یہ جو دین اسلام کے خلاف چل رہے ہیں، یہ جو دنیا کے اندر قسم و قسم کی باتیں بنا کے یہودیوں سے سوال لے کے اے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ آپ کے سامنے آ کے سوال کرتے ہیں، ان سوال کرنے والوں کے لیے اور یوسف کے بھائیوں کے لیے اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں۔ میں اللہ نے اس واقعے کے اندر ہدایت بھی رکھی ہے، اس واقعے قرآن والے واقعے کے اندر یہ یعقوب اور یوسف پیغمبر کے قصے کے اندر اگر کوئی اس کو سمجھ کے پڑھ لے اس کے لیے ہدایت کے دروازے کیا ہیں؟
اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے اندر اللہ کی توحید بھی بیان ہوتی ہے، انبیاء کی سنت بھی بیان ہوتی ہے، اور پیغمبروں کی دعوت کا تذکرہ بھی ہے، اور حکومت کے چلانے کا ڈھنگ بھی ہے۔ فرمایا کہ بڑی بڑی چیزیں اور بڑی بڑی نشانیاں میں اللہ نے اس واقعے میں رکھی ہیں، کوئی آ کے سمجھ کے اس کو پڑھے تو صحیح۔ اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفی ضلال مبین۔ ایک دن کٹھے ہوئے سارے بھائی، کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ 11 بھائی کٹھے ہوئے، کہنے لگے اذ قالوا لیوسف واخوه احب الى ابینا منا ونحن عصبة، آپس کے اندر تذکرہ کرنے لگے، ایک دوسرے سے بات کرنے لگے، ایک دوسرے کو کہنے لگے یار دیکھو ہمارے باپ یعقوب کی طرف، دیکھو ہمارے باپ کی طرف کیسا نظام ہے، کیا کر رہے ہیں ہمارے ابا جان، دنیا کے اندر کمانے والے ہم ہیں، نحن عصبہ، ایک جماعت، بڑی جماعت ہم ہیں، کمائی کر کے ہم لے کے آتے ہیں، بکریاں چرا کے ہم لے کے آتے ہیں، محنت مزدوریاں کر کے ہم آتے ہیں، سارا دن جو ہے نا محنت مزدوری کر کے کمائیاں کر کے باپ کے ہاتھ پہ لا کے ہم رکھتے ہیں، اور جب بھی نظر آتا ہے، جب بھی دیکھتے ہیں ہمارے ابا جان کی نظر شفقت وہ یوسف کی طرف ہوتی ہے، کیوں نہ اس طرح کیا جائے، کوئی یوسف کے ساتھ ہاتھ کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ قرآن کہتا ہے ان ابانا لفی ضلال مبین، وہ آپس میں کہنے لگے کہ ہمارا باپ اس معاملے میں فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہے، کھلی گمراہی میں، ہمارا باپ اس معاملے میں ہمارے ساتھ انصاف نہیں کر رہا، حالانکہ اس کے بڑے بیٹے تو ہم ہیں، سارے گھر کا نظام ہمارے اوپر چل رہا ہے، ہم آج پیچھے ہٹ جائیں، کوئی کمانے والا، باپ تو بوڑھا پہلے چارپائی پہ ہے، یوسف ویسے چھوٹا ہے، اور ہم ہیں جو سب کچھ کرنے والے ہیں۔ کہنے لگے ان ابانا لفی ضلال مبین، صریح غلطی پر ہے، کس پہ ہے؟ صریح غلطی پر ہے ہمارا باپ۔ کہنے لگے اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اس طرح کرو، قتل کر دو یوسف کو۔ پہلی تدبیر کیا پیش کی؟ اقتلوا یوسف، حضرت یوسف کو قتل کر دیا جائے، او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، یا پھر کیا کرو، اَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ، اس کو وطن سے نکال دیا جائے، ملک بدر کر دے، اپنے اس شہر سے نکال دے کہیں باہر، تاکہ یوسف نہ ہوگا، پھر ہمارے باپ کی ساری نظر شفقت کس کی طرف ہوگی؟ ہماری طرف ہوگی۔ پہلی بات یہ ہے قتل کر دیا جائے، دوسری بات اس کو نکال دیا جائے اس ملک سے، ارضا یخل لکم وجہ ابیکم
پھر تمہارے باپ کی ساری نظر شفقت وہ ہماری طرف ہو جائے، اور جب یہ کام کر لیں گے، ٹھیک ہے بات تو غلط ہے، قتل کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اپنے بیٹے کو ایک باپ سے جدا کر لینا یہ کوئی ٹھیک بات نہیں ہے، کام تو غلط کریں گے، مگر جب کر لیں گے پھر کیا کریں گے؟ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، یہ کام کر کے وط میاں حاجی بن ویسا کہ کر ویسا ایک وری کر لینے آتے پیچھے کے معافی مانگ لیسا، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، وط نیک بندے ہو ویسا اور وط معافیاں مانگ لیسا، مڑ جڑے 4 دھڑے گزر گئے پیو 4 دھڑے رو دھو کے چپ کر ویسی، مڑ ساری شفقت پیو دی کی ہو سی، مگر اے تا انہوں نے پتہ نہ آنا بھئی اے یوسف علیہ السلام دی حفاظتہ کرن والا حقیقت دے اندر کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے۔ جتنیاں تدبیراں کر لواں یوسف تے یعقوب پیغمبر دے درمیان ایک عارضی جدائی تا پیدا ہو سی، مگر حقیقت دے اندر یوسف نو اللہ نے جڑی عظمت تے عزت تے بلندیاں دا مقام عطا کرنا ہے او کائنات دے اندر کوئی روک سکدا۔ تو دعا ہے اللہ